ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔
اس غم میں بھی میں وہی کہوں گا جو میری رب کی رضا کا ذریعہ ہے. میں زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہوں گا جو میرے رب کو پسند نہ ہو یا میرے رب کی ناراضگی کا ذریعہ ہو. عام طور پہ جب مصیبت پریشانی آتی ہے عقل ایسی مرتی ہے ختم ہو جاتی ہے. پھر شیطان کا حملہ بھی ہے. زبان سے ایسے ایسے کلمات وہ نکال دیتا ہے نعوذ باللہ کہ جس سے انسان بعض مرتبہ دائرہ اسلام سے ہی باہر نکل جاتا ہے. دیکھیں نا وہ کس کے فیصلے سے گیا ہے؟ اللہ کے فیصلے سے. اس کو کس نے بلایا؟ اللہ نے. اس کا وقت کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے کیا. اگر شکوہ شکایت یا اعتراض کرے اس کا مطلب ہے وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے جس نے اس کا وقت مقرر کیا ہے. بعض لوگ ہم بھی کہہ دیتے ہیں, ہم نے خود بھی سنے ہیں کہ جی نعوذ باللہ وہ ضرور سے الفاظ بھی ادا کرنے مناسب نہیں ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت انسان زبان سے بول رہا ہوتا ہے. بعض مرتبہ کہتے اس کی جگہ میں چلا جاتا, اس کو تو لے گیا, میں ہی چلا جاتا, تیری جگہ میں مر جاتا. یہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے انتقال کے وقت وہیں کھڑے کھڑے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے زبان سے بھلائی کے علاوہ خیر کے علاوہ کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا, کیونکہ تم جو کہہ رہے ہو فرشتہ اس پہ آمین کہہ رہا ہے. زبان سے تم جو کہتے ہو فرشتہ اس پہ آمین کہہ رہا ہے. اور بعض مرتبہ پھر آمین ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان جو مانگتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے کہ اس مصیبت پہ بھی تعلق ہوتا ہے. حالانکہ وہ اس نے خود مانگی ہے, حالانکہ وہ اس نے خود بولی ہے. فرشتے نے اس پہ آمین کہا ہے, اب وہ قبول ہو گئی. اب یہ خود مصیبت میں آیا تو زبان سے پھر نئے شکوے شروع ہو گئے. حالانکہ وہ عذاب اور مصیبت اس پہلے شکوے کی وجہ سے ہے جو زبان سے کہا. فرشتے نے آمین کہی, اللہ نے قبول کر لی. اسی لیے فرمایا کہ زبان سے بولو تو خیر ہی بولو. امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے وقت, حالانکہ کتنا بڑا غم ہے, آخری بیٹا حضرت ابراہیم آپ کی باہوں میں انتقال ہوا, آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا, اسی حال وہ دنیا سے چلا گیا, اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن زبان سے خیر کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں کہا, وہی زبان سے ادا کیا جو پروردگار کی رضا کا ذریعہ بنا, اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا. کوئی بات زبان سے ایسی نہیں فرمائی جو انسان کو مشکل میں ڈال دے یا رب کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے. اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مصیبت آئے, جب کوئی پریشانی آ جائے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی کسی پسندیدہ چیز کو لے لو, اس کی محبوب چیز کو میں لے لو. والدین بھی محبوب ہے, بہن بھائی بھی محبوب ہے, گھر والے بھی محبوب ہے, آل اولاد بھی محبوب ہے. اور وہ دیگر عالم خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی کسی محبوب چیز کو لے لو, اس کی پسندیدہ چیز کو میں اپنے پاس واپس بلا لو, اس پر وہ صبر کرے, مجھ سے مانگتا رہے, بابا نہ کرے, میری رضا کے لیے صبر کرتا رہا, ثواب کی امید لگاتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پروردگار عالم فرماتے ہیں اس صبر کا بدلہ میں اس بندے کو جنت کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا, اسے میں جنت بھی عطا کروں گا. اس لیے فرمایا جب پسندیدہ چیز دنیا سے چلی گئی, ثواب کی نیت سے صبر کرو, اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. کسی کی کوئی بھی پسندیدہ چیز, اب دیکھیں گھر والے تو سب کو پسند ہے نا, ماں باپ کو سب کو پسند ہے, اور یقیناً ماں باپ کے جانے سے غم بھی بہت پڑتا ہے, پریشانی بھی ہے. بہن بھائی رشتے دار جو بھی غریب جس کے ساتھ دینی تعلق ہے اس کی وجہ سے غم زدہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جو بھی ایسی مصیبت پر صبر کرے اللہ
سے امید رکھے ثواب کی تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس کے صبر کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بھی کتنا رحیم کریم ہے، باقی اس کے فیصلے عدل ہیں، وہ کرتا ہے کیونکہ کائنات کا نظام اسی کی مرضی سے چل رہا ہے، کسی کو بھیج رہا ہے، کسی کو بلا رہا ہے، یہ قانون اسی کا بنایا ہوا ہے، کسی کو بھیجے گا، کسی کو بلائے گا، یہ اس نے وقت سب کے لیے طے کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، ہر ایک اپنے وقت پہ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ انسان کا غم ایسا ہوتا ہے جس پہ خالق کائنات خود بھی کلام کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود کلام کرتے ہیں، فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ دیکھیں جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، حکم مل گیا کہ فلاں کے بیٹے کی روح قبض کر کے لے آؤ، حکم مل گیا، فیصلہ تو عدل ہے، فرشتہ تو انکار نہیں کر سکتا، آیا اس کے بیٹے کی روح نکالی، لے کر اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اب حدیث مبارکہ سنیے، اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوتے ہیں فرشتوں سے، جب کسی کے بچے کی روح نکل جائے اور یہ سب جانتے ہیں کہ باپ کی موجودگی میں بیٹے کی دنیا سے چلا جانا یہ اس پر ایسا غم ہے جو اس کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور پھر خاص طور پہ بیٹا جوان ہو تو پھر اس کی میت کو کندھا دینا یہ باپ کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اللہ اس مصیبت پریشانی سے سب کی حفاظت فرمائے۔ عافیت تو مانگ سکتے ہیں، عافیت اور خیر کی دعا تو کر سکتے ہیں، کرنی بھی چاہیے کہ یا اللہ آزمائش اور امتحان آپ کی طرف سے ہے، مگر ایسے امتحان میں مجھے زندگی میں کبھی بھی نہ ڈالنا جس امتحان کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ یہ مانگنی چاہیے دعا، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں مانگنی چاہیے یا اللہ کبھی بھی زندگی میں اولاد کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں مجھے کبھی بھی ایسی امتحان اور مشکل میں نہ ڈالنا جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ یا اللہ میں پہلی حال مانگتا ہوں، میں تو بہت کمزور ہوں، بس تو میرے ساتھ عافیت اور خیر کا معاملہ جاری فرما۔ اس لیے حضور عافیت کی دعا مانگتے بھی تھے، مانگنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے کی روح نکل جائے، اللہ کے پاس چلا جائے، امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے بیٹے کے لیے حکم ملا اس کی روح کو قبض کر کے لے آؤ، فرشتوں نے اس کی روح کو نکالا، نکالنے کے بعد پروردگار عالم کے دربار میں حاضر ہو گئے، ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی لملائکتہ، خود پروردگار عالم فرشتوں سے فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے قبضتم ولد عبدی، اللہ پاک خود فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں کیا تم نے میرے بندے کی بیٹے کی روح کو قبض کر لیا، کیا میرے بندے کی بیٹے کی روح کو تم
میں ایک عالی شان محل تعمیر کرو جس میں اتنی مصیبت آئی، پریشانی آئی، پھر بھی شکوہ نہیں. یہ کہا مصیبت دیکھیں، آنسو نکلنا، دل کا غمگین ہونا، یہ معنی نہیں ہے. نہ شریعت میں اس کی پکڑ ہے، نہ اس کی پوچھ ہے، نہ کوئی گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے انتقال پر یہ ساری باتیں کہی ہیں. ابھی چند منٹ پہلے میں وہ حدیث سنا چکا ہوں. آنسو بھی نکلے آنکھوں سے اور خود فرمایا کہ ابراہیم تیرے جانے سے میرا دل غمگین ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، مگر اس حال میں بھی وہی کہوں گا جو میرے رب کا حکم ہے. آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، دل کا غمگین ہونا یا رونا، یہ بالکل معنی نہیں ہے، اس پہ پکڑ نہیں. یہ ایک طبعی چیز ہے، انسان پر طاری ہوتی ہے. اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے کے انتقال کے وقت وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. انہوں نے جب حضور کو روتے ہوئے دیکھا، آنسوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بطور تعجب کے عرض کی کہ حضور آپ بھی روتے ہیں، اس غم کی وجہ سے آپ کے بھی آنسو نکل رہے ہیں. آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ آنسو تو رحم اور شفقت کی وجہ سے ہے جو اللہ اولاد کی ماں باپ کے دل میں پیدا کرتا ہے. یہ تو طبعی چیز ہے، ہر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، آنسو نکلتے، پکڑ نہیں ہے. لیکن اس پہ اگر صبر اور اللہ کی تعریف کرے تو اللہ پاک انعام کیسا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں. پوچھا تم نے اس کے بیٹے کی روح کو قبض کیا، پھر بھی میری تعریف کرتا رہا، زبان سے ہی کلمات کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان سے ہی کہتا رہا اللہ نے ہی عطا کیا، پروردگار نے ہی واپس لے لیا، ہم سب اسی کی طرف سے آئے، ایک وقت آئے گا ہم سب بھی یہاں سے واپس چلے جائیں گے. اپنی زندگی گزارنے کے بعد، اپنا وطن پورا کرنے کے بعد ہر ایک یہاں سے رخصت ہو جائے گا. اس آیت کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، اس لیے اس موقع پہ پڑھنے کا حکم دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتوں نے عرض کی پروردگار اتنی مصیبت میں، اتنی پریشانی میں، پھر بھی آپ کی تعریف کرتا رہا، ان کلمات کو ادا کرتا رہا، خالق کائنات نے حکم دیا اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دو، اس کے لیے عالیشان محل بنا دو. عالیشان محل بھی بن گیا، شاندار عمارت بنا دی گئی. بننے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے نے مصیبت میں میری تعریف کی، اس لیے اس کے محل کا نام بھی رکھ دو، اس کے محل کا نام بھی رکھو. کتنا مبارک ہے وہ محل جو اللہ کے حکم سے تعمیر کروایا گیا. پھر اللہ پاک نے نام بھی خود رکھوایا، نام بھی خود تجویز کر دیا. اے پروردگار اس محل کا نام کیا رکھا جائے، اس محل پہ کیا تختی لگائی جائے، اس نام سے اس محل کو موسوم کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار عالم فرماتے ہیں اس محل کا نام الحمد رکھ دو. میرے بندے نے تعریف کی، محل کا نام بھی تعریف والا محل رکھ دو. محل بھی تعمیر کرو، کرنے کے بعد اس کا نام بھی رکھو. ہم نے دیکھا گھروں پہ تختیاں لگی ہوتی، بڑا شاندار گھر ہو، تختی لگا دیتے فلاں ہاؤس، فلاں ہاؤس، فلاں کا گھر لگا ہوتا نا، لکھ دیتے کہ یہ فلاں کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصیبت پریشانی میری طرف سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نا، جو کچھ بھی ہے اللہ کے حکم سے ہے. لیکن فرمایا جب اس نے صبر کیا تو پھر تو اس کا بدلہ بنتا ہے، اس کا اجر بنتا ہے. اللہ کیا بدلہ ہے؟ فرمایا اس کے لیے شاندار محل تعمیر ہے. پھر اس کا نام بھی ہے بیت الحمد، تعریف والا گھر، نام بھی رکھ دیا. اس لیے فرمایا کہ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے، کوشش کرے صبر کرنے کی، کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی پھر بھی تعریف کرے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے بڑی طویل، میں صرف اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوئی کہ حضرت معاذ بن جبل کا بیٹا رخصت ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور بڑے غمزدہ ہیں۔ جامع ترمذی میں بڑی طویل ہے، آپ کا مقبول شریف ہے وہ جو آپ نے لکھوایا تعزیت نامہ، ان کو حوصلے کے لیے اور صبر کے لیے کچھ الفاظ کہے۔ اس لیے اگلی بات یہ بھی یاد رکھو، جس گھر میں میت ہو، جس گھر میں فوتگی ہو، ان گھر والوں کو بھی کہا صبر کرو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ ساتھ ہی دوسرے ایمان والوں کو کہا کہ ان کے لیے تسلی کے کچھ کلمات بھی کہہ دیا کرو۔ یہ آپ کی سنت ہے، آپ خود تشریف لے جاتے، اگر نہیں جا سکتے تو آپ مقبول شریف روانہ کرتے تھے، لکھتے تھے، لکھواتے تھے، تسلی کے لیے کچھ الفاظ بولا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، سنیے ہوئے، آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان پریشانی اور مصیبت میں ہو، آپ کو پتہ ہے اس کا بدلہ اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی ہے، اللہ محل تعمیر، اس کو اجر ملتا ہے۔ حدیث سنی، آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان ایسے پریشان آدمی کے لیے کچھ بول، تسلی کے بول دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جتنا اجر اس مصیبت والے کے لیے لکھا ہے اتنا ہی اجر اس تسلی والے کو بھی عطا کر دو۔ لیکن مفت میں مل گیا نا تو زبان میں کون سا بوجھ آ گیا؟ اگر کہہ دیا کوئی کلمہ، کسی کا والد والدہ کوئی بھی پریشانی، کوئی ایسے کلمات اس کو حوصلہ ہو جائے، تسلی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کسی کے حوصلے اور تسلی کے لیے کوئی کلمات کہے تو جتنا اجر اس مصیبت والے کو مصیبت پر ملے گا اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دینے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے مکتوب روانہ کیا حضرت معاذ بن جبل کو بیٹے کے وفات کے وقت، بلایا لکھنے والا اور کچھ کلمات لکھوائے، اس کا کچھ خلاصہ پوری تفصیل اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو مخاطب کر کے فرمایا اے معاذ، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو بھی اللہ کی طرف سے آیا، میں بھی اللہ پاک کی طرف سے آیا، تیرا بیٹا بھی اللہ کی طرف سے آیا، ایک وقت آئے گا میں بھی اللہ پاک کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، تو بھی اللہ کی طرف روانہ ہو جائے گا، تیرا بیٹا بھی روانہ ہو چکا ہے۔ یہ آپ نے آگے تحریر کروایا، فرمایا معاذ، اولاد اللہ کی طرف سے امانت ہے، امانت کے طور پر ملی ہے، وہ تیری ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، اور جس کی امانت ہو وہ جب چاہے واپس لینے پر قادر ہے، جب چاہے واپس لینے میں اختیار ہے۔ فرمائے معاذ، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، دل بہلانے کے لیے دی ہے، دل لگانے کے لیے دی ہے، لیکن فرمایا اس کی امانت ہے، جب تک آئے وہ رہے گی، جب چاہے اسے واپس بلا لے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اے معاذ، بیٹا بھی تجھے اللہ نے دیا، اس کی وفات کا فیصلہ بھی اللہ نے ہی کیا ہے۔ اس لیے تعزیت نامہ روانہ کیا، فرمایا اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن کس کی طرف سے ہے؟ بولو بھائی، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا جس نے دی ہے اسی نے واپس لی ہے۔ اگلے الفاظ سنیے کیا ہے، فرمایا اے معاذ، مصیبت پر واویلا کر کے اپنے اجر کو ضائع نہ کرنا۔ یہ بات سنیے، مصیبت پر شکوے شکایات واویلا کر کے اپنے اجر کو ضائع نہ کرنا۔ فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اس لیے صبر کر تاکہ تیرا اجر ضائع نہ ہو۔ اس انتقال پر، اس صدمے پر جو تجھے اجر ملنا ہے، اگر تو صبر کرے گا تو اجر باقی رہے گا، اگر تو زبان سے شکوے شکایات یا غلط الفاظ نکالے گا تو مصیبت تو آگی جو آنی ہے وہ آئے گی جو آنی ہے، لیکن فرمایا اس پہ جو اجر ملنا تھا تو نے اپنے اجر کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ مطلوب شریف آپ نے روانہ کیا اور حضرت معاذ بن جبل کو وہ ملا۔ اب بتائیے کہ کیسے زبردست تسلی کے الفاظ ہیں، کس طریقے سے سمجھایا، کس طریقے سے حوصلہ دیا کہ اللہ کی امانت ہے، اسی نے دی، اس نے
واپس بلا لی ہے۔ اولاد کسی کی ذاتی نہیں ہے، اسی کی عطا ہے، وہ جب چاہے دیتا ہے، جب چاہے لے لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا معاذ تو صبر کر، اللہ تجھے اس صبر پر بہترین تجھے اجر عطا فرما دے گا۔ دوسری اور آخری بات اور بڑی ضروری بات، حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے وقت ان کی بیوی ام سلمہ شدید غم میں تھی خامد کے انتقال پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو دے کر ایک دعا بتلائی، وہ دعا میں چاہتا ہوں سب یاد کریں۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ غم تو ہے لیکن میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا پڑھتی رہا کر، اللہ تعالیٰ تجھے اس کی وجہ سے اجر بھی دے گا اور تیری مصیبت کا بہترین نعم البدل بھی اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ مصیبت کیا تھی؟ خامد کا جانا، اور نعم البدل کیا ہے کہ اچھے خامد کا ملنا یا اچھا بدل ملنا۔ یہ دعا کیا ہے؟ فرمایا ام سلمہ یہ پڑھا کر، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہترین نعم البدل مجھے عطا فرما۔ یہ دو کلمے فرمائے، اجر عطا فرما، اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ فرماتے حضور مجھے یہ دعا ارشاد فرما کر چلے گئے، میں پڑھتی رہی، حضور کا فرمان تھا میں نے پڑھا، لیکن فرماتی پڑھتے پڑھتے میرے دل میں یہ بار بار خیال آتا تھا کہ ابو سلمہ جیسا نرم دل شریف انسان مجھے کون ملے گا، اس سے بڑھ کر نعم البدل میرے پاس کوئی نہیں۔ ذہن میں بات تھی کیونکہ اس کے ساتھ وقت گزارا تھا، اس لیے فرماتی میں سمجھتی تھی کہ اس سے اچھا انسان مجھے کوئی اور نہیں مل سکتا۔ دل میں بات تھی لیکن زبان سے وہی کلمات بار بار پڑھ رہی تھی جو حضور نے سکھائے، جو بتائے، بار بار کہہ رہی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ فرماتی میں پڑھتی رہی، اجر تو جب دینا تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن فرماتی نعم البدل ایسا ملا کہ خود تاجدار مدینہ نے مجھے نکاح کا پیغام دے دیا، نبیوں کے نبی کے نکاح کا پیغام۔ آپ نے خود ان کو کہا کہ تو اگر چاہے تو میرے عقد میں آ سکتی ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہو۔ فرماتی واللہ میں نے اس دعا کا بے اثر دیکھا جو میرے محبوب نے فرمایا۔ ابو سلمہ تو کیا ہے، ہزاروں صحابہ حضور کے نالین پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ فرماتے اس کی برکت سے اللہ نے مجھے حضور کی ازواج میں شامل فرما دیا۔